مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ قلم کیمرے اور میک کے ساتھ انصاف کر سکیں اور جو صافتی ذمہ داریاں ہیں ان کو آسان طریقے سے آپ ادا کر سکیں. کیونکہ یہاں پر جتنے بھی احباب موجود ہیں وہ سب کسی نہ کسی طرح شعبہ صحافت سے وابستہ ہے. تو یہ سب ہم سب کا اپنا ایک پروگرام ہے، تو اس میں ظاہر ہے خود سابق کی باتیں ہونی چاہیے. تو جب ہم اپنی منجی تھلے بقول نصیب لال شہر میں نہیں پتا کنے لکھا سی گانا منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیران گے پھر لوگوں کی طرف وہ تیر آؤ گے جہاں سارا سینہ بھی چھلنی کریں گے اور جو صحافیوں کی روح کو بھی زخمی کریں گے. پھر اس میں نہ صحافیوں کا وقار بچے گا، نہ صحافیوں کا بھرم بچے گا اور نہ دستار بچے گی. پھر لوگوں کا ہاتھ ہوتے ہیں، صحافی کی دستار ہوتی ہے، بیچ چوراہے ہڈیاں پھوڑ دی جاتی ہے. پھر ہم رونا روتے ہیں کہ یہ صحافت پر حملہ ہو گیا. صحافت پر حملہ نہیں ہوتا، ہم خود ہم اپنے آپ پر حملہ کرواتے ہیں. دوسرے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار. تو جب ہم خود کسی کو موقع دیں گے تو پھر آپ کسی سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے استاد محترم ہیں چودھری وحید جنگی صاحب، ہم نے ان سے سیکھا ہے. وہ بہت کھری کھری تلخ سخت حقیقت وہ سب ہر طرح کا آئینہ وہ دکھا چکے ہیں، گفتگو کر گئے ہیں. وہ اس کے بعد مناسب نہیں تھا اور بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ آخر میں آتے زیادہ بہتر چلے. خیر جو منتظمین ان کی تو بہرحال میں یہ اتنا ضرور کروں گا کہ یہ ہمیں کوئی بھی منتخب نہیں کرتا، نہ ہم ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں. یہ ہمارا شوق ہوتا ہے کہ صحافت کرنا. جب کسی کو دیکھتا ہے نا کہ یار فلاں، کیونکہ ہمارے بدبختی ہماری ذہنی لیول ہے ہمارا وہ بہت ہی کم ہو چکا. ہم ایسے کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ علاقے کا کیا ہے. جب کوئی مجھ جیسا قدنا 2 کا صحافی جاتا ہے تو اس کے ساتھ تصویر بناتا ہے تو جو دور چودھری صاحب بیٹھا ہوتا ہے نا، کیونکہ رہی صاحب نے بٹو صاحب کیا سی بٹوا جیسی چودھری صاحب مثال میں دیوا کر جو دور چودھری صاحب بیٹھا ہوتا ہے وہ کیوں نہ ہمیں میاں بھی کیا سی چودھری بھی کیا بٹو بھی کیا نہیں لگا بٹوا کی گل بات کرا تجھے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. وہ جو دور چودھری صاحب ایک بیٹھا ہوتا ہے نا وہ آتا یار وہ 2 ٹکے کا فلانا صحافی گیا ہے اس طرح مل بھی آیا ہے تو مکان کے چاہ بھی پی آیا ہے میں نے نہ کچھ کرنا تو میں نے لفٹ وہ چلو ہونے نہیں کرو 5000 روپیہ لاؤ تو کرو. میرا بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزاح میں بات چلی گئی. صحافت یہ اس کو ہم جب وہ دیکھتے ہیں تو اس شعبے میں آ تو جاتے ہیں. جب اس شعبے میں آتے ہیں تو پھر جب وہ دل تک دھنس جاتے ہیں، ہر طرف مسائل ہوتے ہیں. ایک طرف انتظامیہ کا پریشر ہوتا ہے، دوسری طرف وہ چودھری صاحب کی ڈانگ ہوتی ہے، تیسری طرف بٹوؤں کے جناب بڑا پریشر ہوتا ہے، بندوق ہوتی ہے، چوتھی جان جناب وہ ایسے تو صاحب ہوتا ہے. تو پھر ایک جو صحافی ہوتا ہے گر جاتے کہ یار کب کروں تو کروں کیا. ہوا بھی سچا ہے، خبر لگاتا ہوں تو ایسے تو ناراض ہوگا. فلاں نے ظلم کیا اس کا کہتا ہوں تو بٹو صاحب ڈانگ لے کر آ جائے گا. فلاں کرتا ہوں چودھری صاحب انہوں نے کھاد نہیں دینی، اب میں کروں تو کروں کیا. اب وہ گر جاتا ہے. بس یہاں سے مسائل پیدا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس صحافی کی جو ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. میں بس یہ عرض کروں گا کہ یہاں تو اس شعبے میں آئے نا، اگر آتے ہیں تو پھر یہ سارے جو خطرات ہیں ان کو بالا تعاق رکھ کر آئیں. پھر یہ سوچ کر آئیں کہ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. پھر خدا کے لیے اگر میرٹ پر ہے تو پھر ڈٹ جائیں. کوئی چودھری ناراض ہو، کوئی بٹو ناراض ہو، کوئی ایس ایچ او ناراض ہو، کوئی سی او ناراض ہو، کوئی اور ناراض ہو، جو مرضی ناراض ہو، اگر حقائق پر مبنی ہے خبر ہے تو پھر اس کو حقائق کو چھاپنا چاہیے. جب ہم مسلط کا شکار ہوتے ہیں تو سمجھیے اس وقت ہماری جو قلم ہے، کیمرہ ہے، سب کچھ یار وہ آپ کسی سے کچھ نہیں بھی لیتے، لیکن سب سے پہلے تھا تو یہی جاتا ہے کہ بات یہ ہو گیا ہوگا نا جی، وہ جیب گرم ہوگی. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا اپنے تمام ساتھی بھائیوں سے کہ اس فیلڈ میں خدارہ نہ آئیں. جو نئے لوگ ہیں نا بات توڑ رہے ہیں یا کہتے یہ کتنا ہی یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کانٹوں کے سیج ہے. یہ بس آپ کو ایک رخ نظر آتا ہے جفے ڈالنے والا، لیکن جو جفے کے پیچھے جو طرف حقیقت ہوتی ہے نا جو صحافی پر ہوتا ہے وہ جفے کا جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. روزانہ تعلقات خراب کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے، خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے.
تو اگر آپ کو اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کا شوق ہے تو پھر آئیں، ویلکم آئیں، لیکن خدا کے لیے قلم کیمرہ اور میں کے ساتھ پھر انصاف کریں. پھر صرف فوٹو سیشن تک بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس فوٹو سیشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہے کیا، تب جا کر آپ صحافی کلائیں گے. بس ادھر دیکھر آپ دور میں ٹٹو بجا دے پھر لگے پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر ذلیل ہوتے رہا کے سارے رل کے ایسے. تو اس واسطے میری دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر اللہ تعالیٰ تمہیں حق سچ کہن دی، بولن دی، لکھن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جی مسلط کی چادر اسی اوڑھ لیں گے نا، یہ مسلط کی چادر ہے، کبا ہے، یہ ساری چاک چاک ہو جائیں، یہ شرارہ بکھر جائیں، پھر جا کے صافت ہونے گی. بس اتنے دیگر پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا. وسلام.